السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتا گائیڈنس چینل. جادونگری اور جنات و عملیات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں. ناظرین، آج کی ویڈیو میں میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے ایک نقش اور ایک تعویذ ہے جو کہ ناجائز اور غلط ہے بالکل. وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اور اس کے اندر دکھانے لگا ہوں کس طرح یعنی غلط چیزوں کو شامل کیا گیا ہے اور ایک من گھڑت قسم کا تعویذ بنا کر لوگوں کے اندر پروموٹ کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ آپ گلے میں پہنیں، کسی کو کھلائیں، میٹھی چیز میں ڈال کے کھلا دیں، اس سے جو ہے محبت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح عملیات کے ذریعے یا کسی بھی قسم کے عمل کے ذریعے کسی کے دل کو اپنی طرف کھینچنا، کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کروانا یا کسی کے درمیان جدائی ڈالنا، ان چیزوں کی شریعت میں کوئی قطعاً گنجائش نہیں ہے. میں نے کئی ویڈیوز میں کے اندر اپنی ایک حدیث سنائی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ ان کے پاس ایک عورت آئی تھی اور اس نے آ کر کہا تھا کہ میرا خاوند جو ہے وہ اس کو دوسری شادی کرنا چاہ رہا تھا، تو میں نے اس کو ایک عمل کے ذریعے روک دیا ہے. میں نے اس کو اپنی مٹھی میں گویا کہہ لیں کہ وہ بند کر دیا ہے، روک دیا ایک عمل کے ذریعے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو جادوگر قرار دے کر اس کو کہا کہ اس کو نکال دو، باہر نکال لو، یہ جادوگرنی ہے یہ. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر میں ضمناً یہ بات بھی عرض کر دوں، کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس حدیث کا حوالہ دیں، تو اس حدیث کا حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. آج یہ حدیث جو ہے السنن الکبریٰ البحقی میں بھی ہے اور مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی ہے، اور عربی عبارت بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. عن ابن المسیب قال دخلت الامرأة على عائشة رضی اللہ تعالی عنہ فقالت هل علی حرج ان اقید جملی؟ قالت قیدی جملی. قالت فاحبس على زوجی. فقالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ اخرجوا عنی الساحرة فاخرجوها. ٹھیک ہے، تو یہ بحقی اور مصنف عبدالرزاق کے اندر اور کچھ دوسری کتابوں کے اندر حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ کسی کو کسی عمل کے ذریعے اس کے اندر جدائی ڈالنا، نفرت پیدا کرنا یا محبت پیدا کرنا، کسی کو اپنی طرف کھینچنا، ان چیزوں کی قطعاً شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آج جو میں آپ کو نقش دکھانے لگا ہوں یہ بھی جو ہے اس کے یہ نقش ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی اس کو آپ نے لکھنا ہے اور کسی میٹھی چیز کے اندر ڈال کر اپنے مطلوب کو کھلانا ہے. شروع میں بڑی کہانی لکھی ہوئی ہے کیا اس کے جو ہے نا وہ ہیں کس لیے ہے. اچھا، اب اس نقش میں آپ دیکھیں چاروں طرف تو ایک آیت لکھی ہوئی ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر 4 جو ہیں حروف مقطعات لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر بیچ میں یہ قولہ کچھ پتہ نہیں لکھا ہوا ہے. پھر 4 جو ہے وہ فرشتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل. یہاں پر ضمناً ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عزرائیل یہ فرشتے کا نام نہیں ہے، ویسے مشہور ہے. قرآن مجید میں 2 فرشتوں کے نام ہیں، جبریل اور میکائیل، یہ واضح طور پر ہیں. اور موت کے فرشتے کا نام ملک الموت آیا ہے، اور حدیث مسلم کی حدیث کے اندر اسرافیل کا ذکر ہے. جبکہ یہ عزرائیل ویسے ہی مشہور ہو گیا، یہ ملک الموت کا نام ہے، یہ کسی حدیث صحیح حدیث کے اندر نہیں ہے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ محدثین میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بدایہ و نہایہ میں لکھتے ہیں ملک الموت کا نام نہ تو قرآن میں ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث مرفوع حدیث کے اندر ہے. علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ کسی مرفوع حدیث کے اندر اسرائیل نام جو ہے کسی فرشتے کا نہیں آیا. امام مناوی فیض القدیر میں لکھتے ہیں کہ اسرائیل نام مشہور تو ہے لیکن کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک روایت ہے، قول ہے، اقوال ہیں لوگوں کے. ایک روایت ہے جو تابعین تک جا کر ختم ہو جاتی ہے، مقطوع ہے، تو شدید قسم کی ضعیف قسم کی روایت اس کے اندر ایک بس یہ آتا ہے. اس کے علاوہ کہیں پر بھی اسرائیل نام نہیں ہے، ملک الموت قرآن میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس نقش کے 4 کونوں میں ایک اور بڑے عجیب نام لکھے ہوئے ہیں، شمکائیل، شقفیائیل، لوبیائیل، فقطت شائیل. پتہ نہیں یہ کون سے نام ہیں، کہاں سے آگے. تو یہ اس قسم کے نام جنات وغیرہ کے بھی ہوتے ہیں، جس طرح ابلیس کا نام بھی اسی طرح کا ہے. تو یہ اس قسم کے نام جو ہے شیطانوں کے نام ہوتے ہیں، یہ بھی یہاں پر اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں. اور پھر بیچ میں نمبر وغیرہ ہیں، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ کوڈنگ وغیرہ ہے. تو اس قسم کے متفقہ طور پر علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے. آپ جامعہ بنوری ٹاؤن کا لے لیں، جامعہ فاروقیہ کا لے لیں، جن کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں اپنی یہ نقش کو پیش کرنے والے. نقش ان کا تو نہیں ہے، انہوں نے یہ تو ناقل ہیں، صرف کسی کتاب سے اٹھا کر بس آگے شیئر کر دیا. تو تمام علماء کرام کا
فتویٰ ہے کہ اس قسم کی تعویذات نہ لکھنا جائز ہے نہ پہننا جائز ہے، لہٰذا اپنے آپ کو ان تعویذوں سے بچائیں۔ یہ آپ کی زندگی انہوں نے برباد کی ہوئی ہے۔ تعویذات یہ کوئی دنیا کی زندگی، کوئی اللہ تعالیٰ کوئی تعویذوں کا محتاج نہیں ہے کہ آپ نے تعویذ لکھ کر گلے میں ڈال دیا، اب اللہ مجبور ہو گیا بھائی وہ کام آپ کا کرے گا، ٹھیک ہے۔ سیدھے طرح دین پر چلنے والے، قرآن و سنت پر چلنے والے مسلمان کی طرح زندگی گزاریں اور اللہ سے دعا مانگا کریں۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہو 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں، حرام کھانے سے بچیں، دیکھنے سننے سے بچیں، اور کسی کا حق نہ ماریں، اور جو ہمیں دین نے طریقہ بتایا اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ دین کے لیے اپنی زندگی میں سے، اپنی روز کی زندگی میں سے کچھ ٹائم نکالیں، دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ انشاءاللہ آپ کے دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے، دنیا کی زندگی پرسکون بھی ہوگی، اور آخرت میں تو اجر ہے ہی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔